اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلیہ کریم۔ محترم جناب عمر احمد شفیق صاحب، معتمد عمومی کل ہند مجلس تعمیر ملت، جناب عزیز پاشا صاحب، ایکس ایم پی راجیہ سبھا، جناب انعام الرحمن غیور صاحب، سینئر صحافی، جناب معیز الدین صاحب، آج کے اس پروگرام کے کنوینر، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ جو رکھا گیا ہے 17 سپتمبر 1948 کی حقیقت لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کل ہند مجلس تعمیر ملت کی طرف سے یہ کوشش گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس کوشش کے ضمن میں ہر سال کل ہند مجلس تعمیر ملت الگ الگ مقامات پر 17 سپتمبر کے بارے میں، 1948 کے بارے میں جلسے منعقد کرتے آئی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو، جو مندھڑک کہانیاں، جو قصے جو ہے ہندوتوا کے لوگ اور جو دوسرے جو جیسا کہ جو ہے لبریشن ڈے کے تعلق سے جو پروگرام رکھ کر جو ہے کئی سالوں سے حیدرآباد میں بھی اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے، ان پروگراموں کو جو ہے پردے سے باہر لانے کی تعمیر ملت کی یہ کوشش ہے۔ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنے، اور مقصد جو تعمیر ملت کا ہے یہی ہے کہ جو 1948 میں 17 سپتمبر کو جو مظالم مسلمانوں پر اور حیدرآباد میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے تھے، وہ جو ہے لوگوں کے سامنے لانا تعمیر ملت کا اصل مقصد ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جو ہے یہاں پر ہمارے صدر محفل جناب ضیاء الدین نیئر صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور آپ کو ان کو بھی سننا ہے، اور پانڈورنگا ریڈی صاحب مشہور ہسٹوریکل ریسرچر، ان کو بھی آپ کو سننا ہے انشاءاللہ۔ ان لوگوں کی تقاریر میں آپ کو بہت سارے جو یہاں کی حیدرآباد کے جو حیدرآباد پر جو ظلم ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ میں چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں جو ہے 1948 جو 17 سپتمبر جب یہ دن کے بارے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ دن ہے جب جو ہے حیدرآباد کے مسلمانوں پر اور حیدرآباد کے لوگوں پر جو ہے ہندوستانی فوج کی طرف سے جو ہے ظلم ڈھایا گیا تھا۔ یہ وہ دن ہے جب جو ہے حیدرآباد میں کئی جگہوں پر، حیدرآباد اور حیدرآباد کے اطراف کے علاقوں میں کئی جگہوں پر جو ہے مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا، مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور ساتھ ساتھ اتنا ظلم مسلمانوں پہ کیا گیا کہ جو ہے مسلمان عورتوں کی جو ہے عصمت ریزی کی گئی، مسلمان بچوں کو جو ہے کاٹ دیا گیا، مسلمانوں کے جو ہے جسموں سے کئی کھیت اور کئی بولیاں بھری گئی۔ یہ واقعات ہے جو ہے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ واقعات ہے جو ہمارے آج کی نسل کے سامنے نہیں آتے۔ یہ جو واقعات ہے جس سے ہمارے آج کے نوجوان بالکل واقف نہیں ہیں۔ اصل میں 17 سپتمبر 1948 کو ہوا کیا تھا، یہ بات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے تعمیر ملت ایسے جلسوں کو منعقد کرتی ہے۔ 17 سپتمبر کو ہندوستانی فوج کو حیدرآباد اور حیدرآباد کے اطراف کے علاقوں پر جو ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ہندوستانی فوج کو، مسلمان رضاکاروں کو اور نظام کی جو فوج تھی اس کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ یہ جو حکم جو جاری کیا تھا اس کے اصل جو شخص ہے اس کا نام ہے سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ انہوں نے جو ہے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ ہندوستانی فوج نظام اسٹیٹ پر جا کر مسلمانوں کا اور نظام کے رضاکاروں کا جو ہے قتل گیری کرے اور ان کو جو ہے تباہ کر دے۔
اس سلسلے میں جو ہے تو چند باتیں چند کتابوں سے میں نے پڑھی ہیں کہ یہ حالت تھی مسلمانوں کی جب جو ہے مسلمانوں کو جب مارا جا رہا تھا، جب مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا تھا، تو وہ ہندو بھائی جن کو جو ہے یہاں پر نظام نے جو ہے جگہ دی تھی، نظام نے جو یہاں پر ان کو رہنے کے لیے جو ہے ہر وقت جو ہے ہر مناسب چیز دی تھی، وہ ہندو بھائی تک جو ہے سامنے نہیں آئے مسلمانوں کی مدد کے لیے، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو اشتعال انگیزی سے اس طرح سے جو ہے مسلمانوں کی نفرت ان کے دلوں میں بھر دی گئی تھی کہ وہ ہندو بھائی جو کل تک جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کل تک جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، کل تک مسلمانوں کے ساتھ ہر دعوت میں شریک ہوتے تھے، وہ ہندو بھائی مسلمانوں کے اتنے سخت مخالف ہو گئے کہ مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہا تھا تو وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو بچانے کی بجائے فوج سے الٹا جو ہے فوج کے سامنے مسلمانوں کو ڈھکل دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ چند باتیں ایسی ہیں جنہیں میں اگر کہوں تو جو ہے ہمارے آنکھوں سے آنسو چلے جائیں گے کہ جب جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ 7 لوگوں نے ہماری ایک مسلمان بہن کی عصمت ریزی کی، 7 ظالموں نے، اس کو لوگ دیکھتے رہے لیکن کوئی سامنے نہیں آیا بچانے کے لیے۔ عثمان آباد کا واقعہ میرے سامنے میری نظر سے گزرا جب میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ عثمان آباد کے ایک جو ہے مظفر حسین صاحب جو ان کی سرکاری ملازمت تھی، ان کو جو ہے ایک فوجی جو ہندوستانی فوجی جو ہے عہدیدار بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم رضاکار ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جو ہے میں جو ہے نظام اسٹیٹ میں کام کرتا ہوں اور میں جو ہے نظام اسٹیٹ کا ملازم ہوں۔ اس پر انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جتنے یہاں ہیں تمام مسلمان ہیں، ان کی داڑھی کاٹ دی جا رہی ہے، تمہیں بھی اپنی داڑھی منڈانی پڑے گی، لیکن وہ سختی سے منع کر دیتے ہیں اور جبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں بالکل داڑھی نہیں منڈواؤں گا، میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ جو ہے داڑھی رکھے اور میں بالکل داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ اس کے بعد وہ سکھ فوجی آفیسر ان کو جو ہے شوٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم کو شوٹ کر دوں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک تم مجھے شوٹ کر دو لیکن میں اپنی زبان سے نہیں ہٹوں گا، میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ پھر اور ایک بڑے آفیسر کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے، وہ بھی انہیں دھمکاتا ہے کہ کیوں تم مرنے کے لیے جا رہے ہو، مرنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہیں ہم چھوڑ دینا چاہتے ہیں، تم جو ہے داڑھی کٹا دو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ایک ایسے روم میں رکھا جاتا ہے جہاں پر 100 سے زائد جو ہے قیدی ہوتے ہیں، وہاں ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، لیکن ان کی ہمت کی میں داد دیتا ہوں کہ وہ پھر بھی جو ہے اپنی داڑھی کٹانے کے لیے جو ہے راضی نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دوسری صبح دیکھتے ہیں آپ کو جب وہ روم سے الگ کیا جاتا ہے تو وہ 100 کے 100 مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر بعد میں جب آپ کو بہت مشکلات اور بہت تکلیفوں کے بعد آپ کو جب چھوڑا جاتا ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اتنی کوششیں کی کہ جو ہے میں نے جہاں پر جو ہے مسجدوں پر قبضہ ہو گیا تھا، جہاں پر درگاہوں پر قبضہ ہو گیا تھا، میں نے کوشش کی کہ جو ہے میں اپنی ملازمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے کلیکٹروں سے ملاقات کرتے ہوئے، الگ الگ اضلاع کے کلیکٹروں سے ملاقات کرتے ہوئے، انہوں نے کئی مسجدوں کو، کئی درگاہوں کو جو ہے بالکل جو ویران ہو چکی تھی اس کو پھر سے آباد کرایا۔ اتنی مسلمانوں پہ جو ہے تکلیفیں ڈھائی گئی، اتنی مسلمانوں کو تکالیفیں دی گئی، اس کی خالی ذمہ داری صرف فوج پر نہیں بلکہ جو ہے آریہ سماج کے ان ہندو لوگوں پر بھی جاتی ہے جو ہے سیماندرا سے جو ہے حیدرآباد اور دوسرے علاقوں میں جو ہے چھپکے داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے راتوں رات رضاکاروں کا بھیس بدلا اور رضاکاروں کا بھیس بدل کر مسلمان گھروں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کی عورتوں کی عصمت ریزی کی، ان کے بچوں کو قتل کیا اور غیر مسلموں کو بھی تکلیفیں دی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ نظام کے رضاکار ہیں جو تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، اور رضاکاروں کو ان لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔
لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رضاکار بالکل جو ہے بالکل بہت ہی اچھے لوگ تھے. وہ لوگوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ جو ہے قاسم رضوی صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے آخری وقت پر جو ہے کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے رضاکاروں کے ساتھ مل کر جو ہے کئی لوگوں کو قتل کیا. لیکن یہ سراسر غلط بات ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ریڈیو پر ایک تقریر جو ہے قاسم رضوی صاحب کی جو ہے کسی مصنف نے لکھی ہے کہ جو ہے ایک تقریر میں انہوں نے سنا تھا کہ جو ہے قاسم رضوی صاحب اپنے رضاکاروں سے کہتے ہیں کہ رضاکاروں یہ بات یاد رکھو کہ ہماری جنگ ہندوستان کی فوج سے ہے، ہندو بھائیوں سے نہیں ہے، اس لیے ہم ہندو بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ہندوستان کی فوج سے ہماری جنگ ہے، ہندو بھائیوں سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. آج انہیں بدنام کیا جاتا ہے. لبریشن ڈے کے نام سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حیدرآباد آزاد ہوا، جبکہ حیدرآباد کبھی کوئی تکلیف میں ہی نہیں تھا. 1948 سے پہلے حیدرآباد ایک دولت مند، ایک جو ہے بہت عیش و آرام کی جگہ تھی، جہاں پر جو ہے حیدرآباد میں ملک کی طرف سے معاشی تکلیفیں دینے کے باوجود بھی جو یعنی گورنمنٹ کی طرف سے معاشی تکلیفیں دینے کے باوجود بھی حیدرآباد میں اتنا خوشگوار ماحول تھا کہ یہاں کسی چیز کی تنگی نہیں تھی. یہ اتنی دولت مند ریاست تھی کہ یہاں پر کوئی چیز کی تنگی نہیں تھی، ہر کوئی جو ہے خوشحال تھا. لیکن اس کو چند کانگریسیوں نے جو ہے 1947 کے بعد اشتعال انگیزی اور جو ہے کئی جو ہے اشتعال مضامین سے جو ہے ایک جو ہے ہندوؤں میں اور جو ہے دیگر لوگوں میں جو ہے یہ بات پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حیدرآباد جو ہے سیکنڈ پاکستان بننے والا ہے، اسی لیے حیدرآباد کو روکنا ضروری ہے اور حیدرآباد کو حاصل کر جو ہے حیدرآباد کو جو گورنمنٹ کے ساتھ ملانے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. یہ ان کے جو ہے بہت اہم جو ہے ان کی کوششیں تھیں، جس میں جو ہے حیدرآباد کو بہت بڑا نقصان پہنچا اور حیدرآباد کے ساتھ ساتھ نظام اسٹیٹ کو بہت بڑا نقصان پہنچا. کئی کھیتوں میں مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کئی بولیاں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئی تھی. یہ وہ مناظر تھے جو ہے لوگ لکھتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر جب ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمیں روکا گیا اور ہمیں کئی طرح کے تکالیفیں دی گئی. یہاں تک کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے سامنے بھی یہ بات جو ہے نہیں پہنچی کہ حیدرآباد اور نظام اسٹیٹ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ بات پنڈت جواہر لال نہرو کے علم میں بھی نہیں تھی. لیکن جب وہ دورے کے لیے عثمان آباد پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی اور ان کو بتانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بیواؤں نے بھی جو ہے ان کے سامنے جا کر ان سے اپنی بات کہنے کی کوشش کی. جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ اپنے کانگریس کے مقامی جو وہاں کے عثمان آباد اور دیگر اطراف کے جو کانگریس کے مقامی لیڈرز ہوتے ہیں، جب انہیں ویلکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان سے گلدستہ یا پھول وغیرہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مصیبتیں جو تکلیفیں آئی ہیں اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو. اس کے بعد ابوالکلام آزاد صاحب کی بھی جو ہے دورہ ہوتا ہے اور وہ دوروں کے بعد جو ہے حالات بحال ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی حالات بحال ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کی ملازمتیں چلی جاتی ہے. کئی مسلمانوں کو ملازمت نہیں ملتی. جو مسلمان یہاں سے بھاگ گئے تھے، نظام اسٹیٹ سے جو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ پھر سے حالات بحال ہونے کے بعد واپس آتے ہیں، لیکن ان کو رضاکار کہہ کر یا جو ہے ان کو مجاہد کہہ کر انہیں جو ہے نوکریاں دینے سے انکار کیا گیا اور مسلمانوں کو جو ہے سرکاری ملازمتوں سے دور رکھا گیا. وہ اسٹیٹ نظام اسٹیٹ جس میں جو ہے ہر کوئی خوشحال تھا، ہر کوئی جو ہے اچھے روزگار کے ساتھ تھا، اس نظام اسٹیٹ میں مسلمانوں کو ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کو جو ہے ایک مائنورٹی بنا کر رکھ دیا گیا اور ان کو جو ہے اتنا کمزور کر دیا گیا معاشی حالت سے کہ وہ آج تک بھی جو ہے مسلمان یہاں پر کمزور، یعنی معاشی حالت کے اعتبار سے جو ہے آج بھی مسلمان کمزور ہیں.
یہ وہ فوج کے جو ظلم تھے جو مسلمانوں پر ڈھائے گئے، جو مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی، جو ہے پولیس ایکشن کے نام سے مشہور ہوا، اور جو یہ تکلیفیں تھیں جو ہے ہندوستانی فوج نے جو ہے مسلمانوں پر ڈھائی، اور ان تکلیفوں کے جو نتائج جو ہے وہ نتائج آج ہمارے سامنے ہیں کہ کئی مسلمان آج بھی جو ہے دیکھتے ہیں آپ کے جو ہے جاگیروں میں، جاگیر جن کی تھی ان کی جاگیریں لٹ گئی، اور جن کی جو ہے ملازمتیں تھیں ان کی ملازمتیں چلے گئی۔ آج ہم بزنس کرنے پر اور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ کاروبار، چھوٹے کاروباروں میں مسلمان جو ہے آج شامل ہیں، یہاں تک کہ ہم مسلمانوں کی جو ہے سرکاری ملازمتوں میں زیادہ جو ہے میجارٹی میں جو ہے ملازمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ کہ الحمدللہ وہ حالات اگر آج بھی رہتے تو انشاءاللہ مسلمان یہاں پر بہت زیادہ اقتدار کے ساتھ اور بہت زیادہ جو ہے پیسے والے اور بہت زیادہ جو ہے ملازمتوں پر، سرکاری ملازمتوں پر فائز ہوتے۔ یہ نوجوان نسل کو جاننے کی ضرورت ہے کہ حیدرآباد کے ساتھ کیا ہوا، ورنہ کل یہ ہندوتوا کے جو لوگ ہیں جو اشتعال انگیزی کرتے ہیں، وہ لوگ یہ جو لبریشن ڈے ہے اس کو عام کر دیں گے اور ہمارے جو واقعات ہیں اسے مٹا دیں گے اور انہیں جو ہے کسی کی زبان پر آنے نہیں دیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نوجوان نسلوں کے ایسے پروگرام میں لائے اور انہیں یہ بتائیں کہ 17 سپٹمبر کو مسلمانوں پر کیا ظلم ہوا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا تھا اور کس لیے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ اس ایسے پروگراموں میں نوجوان نسل کو لانا اور انہیں یہ بتانا ہمارا جو ہے فرض بنتا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ جھوٹی من گھڑت کہانیاں جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہندوتوا کے لوگ پھیلا رہے ہیں، وہ من گھڑت کہانیوں کو جو ہے ختم کیا جائے اور جو صحیح بات ہے وہ ساری دنیا کے سامنے لانے کی ہم کو ضرورت ہے۔ میں ان چند باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔